میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تقریباً 100 ایکڑ کے وسیع و عریض سبزہ زاروں میں پھیلی ہوئی علی گڑھ کی شعرۂ آفاق دانشگاہ کو محض ایک تعلیمی ادارہ سمجھنا ایک تاریخی غلطی ہوگی۔ علی گڑھ دراصل ایک فکر ہے، ایک فلسفہ ہے۔ اس کی دلکش اور دل فریب عمارتوں میں ایک لٹی پٹی بے سمت اور بے یار و مددگار قوم کی عہد رفتہ کی تاریخ پوشیدہ ہے، جو اس کے محسن کے بلند حوصلوں اور نیک عزائم کی داستان بیان کرتی ہے، اور جو ہر لمحے ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جاگتی آنکھوں کے خواب کبھی مرتے نہیں۔ نیت میں اخلاص ہو تو آسمانی مدد ضرور آتی ہے۔ علی گڑھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آندھیوں میں بھی چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ علی گڑھ میں حکمت بھی ہے اور منطق بھی۔ علی گڑھ یہ فن بھی سکھاتا ہے کہ خاردار جنگلوں سے دامن بچا کر کس طرح منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے، اور حکمت اور تدبر کے سہارے تیز منجدار اور خوفناک لہروں میں کس طرح قدم جمائے جا سکتے ہیں۔ سر سید اور اس کے رفقا نے جن حالات میں علی گڑھ کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے خون جگر سے جس طرح اس کی آبیاری کی تھی، وہ آج ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ سر سید کی تعلیمی تحریک مسلمانوں کو محض انگریزی حکومت کا تنخواہ دار ملازم بنانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ سر سید کی دور رس آنکھیں مستقبل کے ہندوستان میں مسلمانوں کے رول کا تعین کر رہی تھیں۔ سر سید علی گڑھ کو ہندوستانی مسلمانوں کا فکری اور نظریاتی مرکز بنانا چاہتے تھے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کی تحریک کی قیادت کو انجام دے سکے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی سرگرمیاں ہوں، سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہو، یا پھر تہذیب الاخلاق جیسے ادبی اور اصلاحی جواہر پارے کا اجرا ہو، سر سید کی یہ تمام کاوشیں دراصل ایک طویل مدتی اور کثیر جہتی انقلابی منصوبے کا حصہ تھیں۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ سر سید کے ان عظیم مقاصد و فلسفے کی سر سید اور ان کے احباب کی موت کے بعد حیاتی ہی بدل گئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعد کے دنوں میں کسی نے سر سید کے مشن کی از سر نو تفہیم کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب علی گڑھ تحریک کے اثرات علی گڑھ تک ہی رہ گئے ہیں۔ سر سید کی تمام عمر کی جد و جہد اور جگر سوزی کا حاصل محض ڈگریوں کا حصول سمجھا جاتا ہے۔ فکر و نظر کی آزادی کا فقدان ہو گیا ہے۔ مادیت و شیعیت پسندی نے عروج پا لیا ہے۔ علی گڑھ کو قوم کا نظریاتی مرکز بنانے کا سر سید کا خواب اب ذہنوں سے رخصت ہو گیا ہے۔ درس و تدریس نے پیشے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اساتذہ شعبہ جاتی سیاست، کلب اور چائے خانوں کی خوش گپیوں سے محظوظ ہونے لگے ہیں۔ طلباء کی ذہن سازی اور کردار سازی سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہا ہے۔ علی گڑھ تہذیب کے نام پر القاب و آداب ظاہری نمائش اور مصنوعی چمک دمک کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ چرب زبانی، لفاظی و مبالغہ آرائی کو حقیقت پسندی پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ سنجیدہ محفلیں، علمی مباحثے اور فکر و تدبر کی مجلسیں ماضی کا قصہ ہو گئی ہیں۔ طلباء کے اندر آرام طلبی اور سست روی کا کلچر فروغ پانے لگا ہے۔ صحت مند مسابقت اور اس جنون کا شدید فقدان پایا جانے لگا ہے جو کسی ادارے کو ممتاز و معیاری بناتا ہے۔ تب سے اب تک وقت کے پل تلے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ علی گڑھ کا مدرسۃ العلوم محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے سفر سے گزرتا ہوا ایک عظیم الشان کیمپس میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج کی شکل کی چند عمارتیں کھڑی اپنے محسن سے نگاہیں چراتی اپنی بے بسی اور بے وفائی پر شرمندہ ہیں، اور وہ بوڑھا بھی وہیں مسجد کے صحن میں پڑا بے بسی سے اپنے لگائے درخت پر خزاں کی مار کو جھیل رہا ہے۔